اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم کانٹ فلاسفی آف ریلیٹیوزم پر دوسرا لیکچر ریکارڈ کرنے والے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے پریویس سیشن کو بڑا غور سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا ویڈیو کو، اور سوالات ڈسکس کیے ہوں گے آپ نے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنے موضوع کا سیکنڈ سیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو پراپرلی دیکھیں گے اور فردر آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آئیں گے اس کو کمیونیکیٹ کر پائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے جو ہے اس موضوع کے اوپر 3 جو ہے وہ بنیادی لیکچر ڈیلیور کرنے ہیں۔ پہلا جو تھا وہ کانٹ جو ہے ریشنل ججمنٹ تھا۔ آج ہم جو دوسرا سیشن اس پہ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے کانٹس تھیوری آف نالج ہے، اور فائنلی ہم ایک اور لیکچر ڈیلیور کریں گے جو ہے کرٹیسزم آن کانٹس ایپسٹیمولوجی ہے۔ تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دا ہول ٹاک ول بی بیس آن بک ٹائٹل اور فلاسفی بائی آیت اللہ شہید محمد باقر صدر۔ یہ اور فلاسفی نام کی کتاب جو بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ویڈیوز ڈیولپ کریں گے 1 بائی 1، اور اس پہ جاری ہے چیزیں، سیشن چل رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ہمارے قاری جو ہیں کتاب کے ان کے لیے آسانی ہو، اس کتاب کو سمجھنے میں مدد ملے گی ان کو، کیونکہ اس کتاب کا جو نیچر ہے وہ پیورلی فلاسفیکل ہے اور ہالسٹک نیچر رکھتی ہے، کیونکہ اس نے سوشلزم، کمیونزم، اسلام اور دیگر ہائے نظریات پر ڈیٹیل سے بحث کی ہے۔ خاص طور پہ ڈائلیکٹک میٹیریلزم کی جو لاجک ہے اس کو اس کتاب کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آیت اللہ شہید باقر صدر نے یہ کتاب 23 سے 25 سال کی عمر میں جب تھا وہ اس وقت لکھی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لوگ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد یونیورسٹیز میں بڑی ڈگریاں لینے کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے بعد بھی اس کتاب کا فہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے مدرسے کا پڑھا ہوا ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو حوزے میں پڑھ کر نظریہ ہے دنیا پر جو ہے ورلڈ ویو کے اوپر انہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں جو کہ آج یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنے میں پریشانی پیش آ رہی ہے۔ ان کو ڈیٹیل سے سمجھ کر اس کے اوپر جو ہے مزید کوئی چیز اضافہ کرنے کے بجائے انہیں سمجھنے میں پرابلم آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اس صاف بات ظاہر ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر بڑے لوپ ہولز ہیں، بڑے جو ہے وہ اس کے اندر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ایشوز ہیں۔ کوالٹی بیس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے ہمارا، میموری بیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں، یا تو ہم ویسٹرن جو ہے فلاسفیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں، انہی کے ہی دل دادا بن جاتے ہیں، ہم ضمیر فروش بن جاتے ہیں، ہم کرٹیک کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ویسٹرن مغربی نظریات و افکار کے اوپر، ہم انہی کے ہی غلام بن کے ذہنی غلام بنتے ہیں۔ نہ صرف غلام بنتے بلکہ انہی ہی کی نظریات کو ہم جو ہے تبلیغ کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں، انہی کو ہی آگے پروموٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم اندر سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان۔ ہمیں اس احساس محرومی سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ پر توکل کرنا ہوگا خدا کی ذات کے اوپر، اور ہمیں کام کا آغاز کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے جو ہے وہ بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا، اور ہمیں اپنے نظام تعلیم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، تبھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نہ کہ مغربی تہذیب کی جو ہے ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے آپ جو ہے تعلیم و تعلم، فلسفہ، سائنس و ٹیکنالوجی سے دور رکھ کر اس کو حرام قرار دے کر آپ اس میں دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں، چیزوں کو گہرائی میں سمجھیں، اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے اور نئے نظریات پیش کیے جائیں۔ تو آج ہم کانٹس تھیوری آف نالج پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ریشنل ججمنٹ پہ بات کی، انالائٹک ججمنٹ پہ بات کی، سینتھیٹک ججمنٹ پہ بات کی، اور سینتھیٹک ججمنٹ میں بھی ہم نے یہ بتایا کہ جی اس جو قضیہ ہے اس کے مزید 2 قضایا بنتے ہیں، پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ اور سیکنڈری سینتھیٹک ججمنٹ۔ تو بہرحال ان پہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کانٹس تھیوری آف نالج۔
کانٹ کی جو تھیوری آف نالج ہے جسے ہم اپسٹمولوجی بھی کہتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے جو ذرائع کیا ہیں، وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ویلڈ ہے کہ نہیں، ریلائبل ہے کہ نہیں، انسان کے اندر جو علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر و قیمت ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، ریلائبلٹی کیا ہے۔ اس حوالے سے فلسفے میں بہت بڑی فلسفے کی اہم شاخ بھی ہے، اور ہر فلسفی زیادہ اس پہ بات کرتا ہے، خاص طور پہ اپسٹمولوجسٹ۔ کانٹ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپسٹمولوجسٹ ہے، پولیٹیکل تھیورسٹ نہیں ہے بلکہ اپسٹمولوجسٹ ہے، لیکن کانٹ کی تھیوری کے اندر، فلسفے کے اندر بہت سارے ایسے ہمیں ڈائمینشنز مل جاتی ہیں کہ ہر جو مفکر ہے وہ اپنے جو ہے مکتب کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ لیتا ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل تھیورسٹ ہے تو کانٹ کے اپسٹمولوجیکل نظریات سے وہ کچھ نہ کچھ اپنی پولیٹیکل تھیوری کے لیے کچھ آرگومنٹ لے لیتا ہے کانٹ کے نظریات سے، اور اگر وہ ریشنلسٹ ہے تو ریشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے اس کو، کانٹ کے نظریات کو، اور وہاں سے سپورٹ لیتا ہے۔ اگر وہ میٹیریلسٹ ہے، مارکسسٹ ہے، فار ایگزامپل کمیونسٹ ٹائپ کا بندہ ہے، سوشلسٹ ٹائپ کا ہے، اور وہ اسی مادی دنیا پر اس کا جو ہے تگ و دو ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وجود کو اس نے مادی دنیا کے ساتھ ایکول قرار دیا، یعنی وجود اس کے نزدیک مادی دنیا ہی ہے، میٹیریل ورلڈ ہے، اس کے علاوہ وجود کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا فلسفی یا ایسا مفکر بھی کانٹ کو بہت ویلیو کرتا ہے، اور کانٹ کے نظریات سے اپنے جو وہ افکار ہیں اس کو جو ہے وہ سپورٹ لیتا ہے، وہاں سے مدد لیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ریلیٹیوسٹ بھی یہاں سے مدد لیتے ہیں، سائنٹسٹ بھی یہاں سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ ڈیوڈ ہیوم نے جب مغرب کے اندر جو ہے سائنس اور فلسفے کو ایک ایسے بند گلی میں جب بند کر دیا تھا، وہاں سے جو ہے کانٹ نے کوشش کی کہ فلسفے کو وہاں سے آزاد کریں۔ البتہ ہمیں اس بات کا ادراک ملتا ہے کانٹ کی اپنی تحریروں میں اور اپنی ہی تصنیفات میں کہ کانٹ مکمل طور پہ ڈیوڈ ہیوم کی جو ایمپیریسزم تھی، جو حسی تجربات کے جو نظریات تھے، وہ اس سے اپنے آپ کو مکمل آزاد نہیں کرا سکا۔ لہٰذا کانٹ کے اوپر ڈیوڈ ہیوم کے بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت زیادہ نمایاں اثرات ہیں، تو اس کی تھیوری بہت امپورٹنٹ ہے۔ آتے ہیں کانٹ کے جو تھیوری آف نالج ہے وہ ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایپسٹمولوجسٹ ہیں تو انہوں نے خود ہی 3 ڈومین کو بڑے فوکس طریقے سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کانٹ نے میتھمیٹیکل اس نے اس موضوع پہ بات کی ہے، پھر اس کے بعد نیچرل سائنس پہ بات کی ہے، اس کے بعد اس نے میٹا فزکس پہ بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم میتھمیٹکس پہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ کیا کہا ہے کانٹ نے اور اس نے کس طریقے سے اس کو واضح کیا ہے، اس کی ایپسٹمولوجی اور تھیوری آف نالج کیا ہے۔ آل ریشنل نالج ان دس گروپ از پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ۔ کانٹ کے حساب سے یہ جو میتھمیٹیکل جو سائنس ہے، میتھمیٹکس ہیں، اس کے جو سبجیکٹس ہیں، موضوعات ہوں گے، وہ سارے کے سارے پرائمری سینتھیٹک ججمنٹ میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی قضایا ہوتے ہیں میتھمیٹیکل جو نالج ہے اس کے اندر، وہ پرائر ٹو سینس ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، یعنی فوق تجربی ہوتے ہیں، تجربے سے قبل ہوتے ہیں۔ انسان کسی شے کا تجربہ کرنے سے پہلے اسے علم ہوتا ہے ان قضایا کے ذریعے، جو کہ اس کی روح کے اندر فطری ہوتے ہیں، ودیت کی گئے ہیں یہ قضایا۔ لہٰذا یہ جو میتھمیٹیکل قضایا ہوتے ہیں، اٹ ٹریٹس نیچرل سبجیکٹس ان دی ہیومن سول، انسانی روح کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ فطری ہیں انسان کی روح کے ساتھ، انسان کی عقل اور ذہن کے ساتھ۔ لہٰذا ادھر سے 2 جو ہے وہ جہتیں مل جاتی ہیں، 2 بڑے موضوعات مل جاتے ہیں، 2 بہت بڑی کیٹیگریز مل جاتی ہے کانٹ کے میتھمیٹیکل جو ججمنٹ ہے اس حوالے سے۔ پہلا ہے جیومیٹریکل ہے، دوسرا ہے ارتھمیٹیکل ہے۔ جیومیٹری جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جیومیٹری میں اسپیس کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے۔ اسپیس سے مراد یہاں پہ مکان ہے، اور ارتھمیٹکس میں ریاضیاتی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیجٹ یا نمبر ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ڈیجٹ اور نمبر ہے، 2 ادھر سے اہم جو مفروضات اور 2 بڑے کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں۔ کانٹ کے حساب سے جو مقولے ہیں، 12 مقولے، انہوں نے 12 کیٹیگریز دیے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے اس حوالے سے ان کو سمجھنے کے لیے، ریشنلی سمجھنے کے لیے 12 جو کیٹیگریز دیے ہیں۔ تو یہ جو سپیس اور زمان و مکان کا جو
مفہوم ہے جو کہ پرائر ٹو سینس ایکسپیرئنس ہیں. انسان ان چیزوں کو کسی بھی شے کو حسی تجربے کے ذریعے جانچیں یا نہ جانچیں، لیکن مکان و زمان کے جو ادراکات اس کی روح کے اندر، عقل کے اندر ودیت کی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے ریاضیاتی موضوعات کو بحث کرتا ہے. اور یہی وہ ریاضیاتی موضوعات ہوتے ہیں جو ایبسلیوٹ ویلیو رکھتے ہیں، یعنی یقینی ہوتے ہیں. باقی کوئی علم یقینی نہیں ہوتا. کانٹ کے نزدیک ریاضیاتی موضوعات یقینی ہوتی ہیں. یقینی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں، یہ انٹرنل انسانی ذہن پر بیس کرتے ہیں، اور انسانی ذہن اور عقل اور روح کے اندر یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، فطری ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ان کا ایکسٹرنل ورلڈ پر، یعنی اس کو بیرونی دنیا آبجیکٹیو ریئلٹی کے اوپر بیس نہیں کرتے یہ. تو یہ ٹوٹلی انسان کی اپنی جو ہے عقلی صلاحیتوں پر مبنی ہوتے ہیں. نمبر از نتھنگ بٹ اے ریپیٹیشن آف دا یونٹ. نمبر کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا کیا ہے؟ تکرار ہی ہوتا ہے. یونٹ کا تکرار ہوتا ہے، اکائی کا بار بار تکرار ہوتا ہے. اور تکرار کیا ہے؟ تکرار آنا ہے جانا ہے، آنا ہے جانا ہے. مطلب ایک چیز کو بار بار دہرانا ہے، بار بار اس کا جو ہے وہ اسی پوزیشنز پر بار بار آنا ہے، بار بار ریپیٹ ہونا ہے. مطلب تکرار ہونا. تکرار ہونے کا عمل سے کانٹ جو چیز لیتا ہے، یونٹ کا تکرار ہونے کے عمل سے نمبر کا تکرار ہونے سے کانٹ ادھر سے ایک مفہوم نکال لیتا ہے جو کہ ٹائم کا نکال لیتا ہے. ٹائم مین زمان، وقت کا جو مفہوم نکالتا ہے، جو کہ ایک کیٹیگری ہے، بہت امپورٹنٹ کیٹیگری ہے ان دی کانٹین فلاسفیکل سینس. لہٰذا مکان کا جو تصور ہے، ادراک ہے، وہ انسان کی ذہن میں اس کی جو ہے فوق تجربی مفہوم میں پائی جاتی ہے. دوسرا ہے مین پولز اراؤنڈ وچ دا میتھمیٹیکل پرنسپل سینٹر آر اسپیس اینڈ ٹائم. اب اس کے پاس دو جو ہے کانٹ کے حساب سے دو مفہوم ہے جو کہ فوق تجربی ہیں، اور ایک ہے زمان، دوسرا ہے مکان. یہ دو ادراکات بہت ضروری ہیں ریاضیاتی علوم کے اندر، ریاضیاتی میتھمیٹیکل سبجیکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. لہٰذا کانٹ کے اعتبار سے، کانٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسپیس اینڈ ٹائم آر ٹو نیچرل فارم ان پیپل فارمل سینسیبلٹی. انسانوں کے فوق تجربی جو ادراک ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے مکان و زمان جو دو بہت ہی اہم حیتی اور شعوری جو ہے ادراکات ہوتی ہیں، جس کا بیرونی دنیا کے ساتھ، خارجی دنیا کے ساتھ یا آبجیکٹیو ریئلٹیز کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، معروض کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان ادر ورڈز دا فارم آف اسپیس دیٹ آف ٹائم آر پریزنٹ ان دی فارمر سینسیبلٹی انڈیپینڈنٹلی آف سینس ایکسپیرئنس. یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جی یہ جو مکان و زبان کے جو ادراکات ہیں انسانی عقل کے اندر، انسانی روح کے اندر، یہ جو ہے حسی تجربات سے آزاد ہوتے ہیں. حسی تجربات پر ان کا کوئی دار و مدار نہیں ہوتا. The consequence of this is that all the judgment related to time and space that we attribute to things are derived from our nature. کیا کہا یہاں پہ؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ زمان و مکان کے ادراکات کو آپ عقل کی فطرت کے ساتھ فوق تجربی قرار دیتے ہیں، تجربے سے ماورا قرار دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام اشیاء یا قضایا جو زمان و مکان کے حوالے سے ہم لے لیتے ہیں، اشیاء پر لاگو کر دیتے ہیں، وہ در حقیقت ہماری فطرت کے اندر سے ہم لیتے ہیں، عقل کے اندر ودیت کی گئی ہے. وہاں سے لے کر ہم اشیاء کے اوپر ان جو تصورات ہیں، ادراکات ہیں، ان کو دیگر جو میٹیریل ورلڈ ہے، میٹیریل جو اشیاء ہیں، ان کے اوپر ہم تھوپ دیتے ہیں. ان دیز ججمنٹ، ان قضایا کے اندر وی ڈو ناٹ ریلائی آن وٹ وی ایکوائر فرام دا آؤٹ سائڈ تھرو دا سینسز. یہ ہمیں کلیئر ہے کہ بیرونی دنیا سے جو کچھ حصے تجربی کے ذریعے ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں ان پر ان قضایا کا دار و مدار نہیں ہوتا، یہ آزاد ہوتے ہیں. دیٹ از وائی all mathematical propositions are derived from the nature of our minds. کانٹ کے حوالے سے تمام ریاضیاتی جو قضایا ہوتے ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں کہاں سے؟ انسانی ذہن اور انسانی عقل سے. اور جو یہ قضایا انسانی عقل کے اندر پیدائشی طور پر ودیت کیے گئے ہیں، ان کی روح کے اندر فطری طور پہ پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو بیرونی دنیا پر ان کا کوئی دار و مدار نہیں ہے.
دس مینس دیٹ وی کریٹ دیم آور سیلفز. اس کا مطلب یہ ہے کانٹ کے پرسپشن میں، کانٹ کی تعلیمات کے نتیجے میں، کہ یہ جو ریاضیاتی جو قضیے ہوتے ہیں، ریاضیاتی جو علوم ہوتی ہیں، ریاضیاتی جو موضوعات ہوتے ہیں، وہ انسان خود سے تخلیق کرتا ہے، انسان خود سے ان کو کریٹ کرتا ہے اپنی مدد آپ اپنی ذہن اور عقل کے حساب سے. اینڈ ڈو ناٹ ایکوائر دیم فرام دی آؤٹ سائڈ، اور انہیں وہ حاصل نہیں کرتا ہے خارجی دنیا سے یا حسی دنیا سے، وہ بیرونی دنیا سے، آبجیکٹیو ورلڈ سے وہ حاصل نہیں کرتا ان کو، بلکہ ان کا دار و مدار اس کے اندرون میں ہے، اس کی اپنی عقل پر ہے، اس کی اپنی روح پر ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ فوق تجربی صلاحیتوں پر ہے. since they focus on time and space that are natural. جب تک ایسے جو تصورات ہیں جو انسان زمان و مکان کے اعتبار سے جو کہ قدرتی ہیں، فطری ہیں، ان پر فوکس کرتا رہے گا، یہ جو ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ ان کو کریٹ بھی کرے گا، اور یہی ان کے لیے علم کا درجہ رکھیں گے، کیونکہ یہ فطری ہے انسانی ذات کے ساتھ. لہٰذا ریاضی اور ریاضی سے تعلقات، ریاضی پر مشتمل جو اصول ہوتے ہیں وہ نویبل ہوتے ہیں، جانے کے قابل ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دیگر جو اشیاء ہیں، فار ایگزامپل میٹا فزیکل چیزیں ہیں، اس پر اس نے الگ سے بات کی ہے. تو مطلب یہاں پر وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ریاضیاتی موضوعات نویبل ہے، جانے کے قابل ہیں، اور جو ٹروتھ وہاں سے ہمیں حاصل ہوگی، سچائی وہاں سے حاصل ہوگی، وہ ایبسلیوٹلی سرٹین ہوگی، اس پر ہم 100% یقین کر سکتے ہیں. ان سچائیوں میں شک کرنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے دیر از نو روم ان میتھمیٹیکل فیلڈ فار ایرر اور کنٹرڈکشن. کانٹ کے حساب سے ریاضیاتی علوم کے اندر، ریاضیاتی میدان میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تضادات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایرر کی اور مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ قضایا انسانی ذہن اور عقل اور روح میں فطری ہیں. لہٰذا فطری ہونے کے اعتبار سے انسان ان قضایا اور ان علوم پر بحث اور کریٹ کرنے میں، ان کی تخلیق کرنے میں، وہ جو ہے اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، فوق تجربی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف علوم کو کریٹ اور تخلیق کرے گا. لہٰذا اس میں غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کانٹ کے خیال میں. ایز لانگ ایز دس فیلڈ از نیچرل ان دس سول، جب تک یہ جو میدان ہے ریاضیاتی، یہ انسانی روح کے ساتھ سازگار ہے، اس کے ساتھ جو ہے کو ریلیٹ ہے، انسانی روح کے ساتھ یا عقل کے ساتھ اس کے ساتھ تابع ہے، تب تک اس میں مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں. ایز لانگ ایز اٹس پوزیشنز آر پروڈیوس بائی اس، جب تک ہم اس کے قضایا کو ہم خود سے پیدا کرتے ہیں، ہم خود سے تخلیق کرتے ہیں، ہم خود سے انہیں بناتے ہیں، تب تک اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، کیونکہ ان کو بیرونی دنیا پر یا خارجی جو حقائق ہیں ان پر دار و مدار نہیں ہے. اس کا تعلق انسانی ذہن سے ہے، فوق تجربی صلاحیتوں سے. جب فوق تجربی صلاحیتوں کے ذریعے ان قضایا کو بنایا جائے گا تو اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کانٹ کے حساب سے. اینڈ آر ناٹ کاپیڈ فرام این آبجیکٹیو ریئلٹی. یہاں پر آبجیکٹیو ریئلٹی سے مراد ہی یہی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ بیرونی دنیا ہے، خارجی دنیا ہے، یعنی معروض ہے، معروضی حقیقت ہے. معروضی حقیقت پر اس کا دار و مدار نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف اس. لہٰذا یہ فوق تجربی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ انسان کے اندر نیچرل ہوتی ہیں، جبکہ آبجیکٹیو ریئلٹیز جو ہے الگ ہوتی ہیں، انسانی ذات سے خارج میں ہوتی ہیں، جن پر فوق تجربی صلاحیتوں کا کوئی دار و مدار نہیں ہوتی، وہ ان سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ آج ہم اسی پہ اینڈ کر دیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نیچرل سائنس پہ بات کریں گے کہ کانٹ نے نیچرل سائنس کو کس طرح سے دیکھا ہے، اس پر کس طرح کی ڈیبیٹ کی ہے. میتھمیٹیکل سائنس کو تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کو فطری قرار دیا، فوق تجربی قرار دیا. زمان و مکان کے تصورات میتھمیٹیکل موضوعات ہیں، لہٰذا اس میں ایرر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا ان پر 100% یقین کیا جا سکتا ہے. وہ علوم جو ریاضیاتی ہیں کانٹ کے حساب سے ان پر 100% یقین کیا جا سکتا ہے، اس میں مسٹیک کی اور شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. جبکہ نیچرل سائنس کے حوالے سے کانٹ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. میٹا فزیکل ڈسکورس پر اس نے کیا بات کی ہے اس پر بھی ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویڈیو دیکھنے کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.